کا خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، قاتل پکڑے گئے، طالبان ٹرکی کا بدلہ لینے کا اعلان، روس چین بھی بفر گئے، ایران کا اعلان جنگ، ہر آنکھ اشک بار غدار خوش ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسماعیل ہنیہ کی شہادت، قاتل اسرائیل پکڑا گیا۔ اسرائیل نے ایک خاص جاسوسی والے سافٹ ویئر سے اسماعیل ہنیہ کی لوکیشن معلوم کر کے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا۔ اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانے سے پہلے واٹس ایپ کال اسماعیل ہنیہ نے اپنے بیٹے کو کی۔ اسی واٹس ایپ کال کے دوران جاسوسی سافٹ ویئر سے ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ لگایا گیا اور اس کے بعد فوراً اسماعیل ہنیہ کو تابڑ توڑ میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو اسماعیل ہنیہ کی سرکاری سطح پر نماز جنازہ ایران میں ادا کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ اور ایران کے سپریم لیڈر نے ان کو جنازہ پڑھایا ہے۔ ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ ایران نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو قطر کے دارالحکومت میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد پاسداران انقلاب کے تعلقات عامہ نے ایک بیان میں فلسطینی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی حکومت نے ایک بیان میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد 3 روزہ عام سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے تعلقات عامہ نے ایک بیان میں مزید بتایا ہے کہ تہران میں ہنیہ کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس سے ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس حادثے کی وجوہات اور طول و عرض کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کے نتائج کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ قبل ازیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ تہران ہنیہ کے قتل کی بزدلانہ کارروائی کرنے کو پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد اسرائیل سے ان کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ 3 امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سپریم لیڈر نے حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد اسرائیل کو جواب دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں ہنیہ کے قتل کے بعد اسرائیلی خلافی جوابی اقدامات پر غور کیا گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ہنیہ کے قتل کے جواب میں اسرائیل کے حیفا اور تل ابیب شہروں میں ڈرونز اور میزائل حملوں کے ساتھ شام، یمن اور عراق کی مسلح تنظیموں کو اسرائیل کے خلاف حرکت میں لانے پر زور دیا۔ آیت اللہ علی خامنئی نے اسرائیل کے خلاف جنگ پھیلنے کے امکانات کے پیش نظر دفاعی اور اقدامی حملوں کا منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے میں شہری اہداف کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے بڑا نقصان ہے۔ افغان طالبان نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ افغان طالبان حکومت نے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت میں شدید الفاظ سے مذمت کی ہے۔ امارات اسلامیہ افغانستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید اسماعیل ہنیہ ایک مسلمان عقل مند اور انتہائی مدبر فلسطینی رہنما تھے۔ انہوں نے کامیاب مزاحمت اور جہاد میں بڑی قربانیاں دیں۔ بیان میں کہا گیا کہ شہادت ایک مسلمان اور مجاہد کی عظیم فتح ہے۔ اسماعیل ہنیہ اس میں کامیاب ہوئے اور اپنے پیروکاروں کو اس راہ پر استقامت اور قربانی، صبر، برداشت، جدوجہد اور عملی قربانیوں کا سبق دے کر رخصت ہوئے۔ امارات اسلامیہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ہم ان کے غم و
زدہ مجاہد خاندان حماس کی قیادت اور صہیونی غاصبوں کے خلاف نبرد آزما مجاہدین سے تعزیت کرتے ہیں۔ ہم شہید ہانیہ، ان کے اہل خانہ اور تمام مجاہدین کے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اس عظیم مجاہد اسماعیل ہانیہ کی شہادت امت مسلمہ جہادی قافلے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امارات اسلامیہ افغانستان فلسطین کی مقدس سرزمین کے دفاع کے لیے حماس کی جدوجہد کو اسلامی اور انسانی فریضہ سمجھتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، بمباری اور نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور اسے انسانی المیہ قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی اور روس کا بھی تابڑتوڑ جواب دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر فلسطینی صدر سمیت تمام نے شدید مذمت کی ہے، اسرائیلی اقدام کو بزدلانہ فعل قرار دیا۔ تفصیلات کے مطابق روس، ترکیہ اور قطر کی شدید مذمت۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس نے اسے ایک بزدلانہ حملہ اور خطرناک عمل قرار دیا۔ انہوں نے اس واقعے کی شدید الفاظ سے مذمت کرنے سمیت فلسطینی عوام سے متحد ہونے کی اپیل کر دی۔ قطر کی جانب سے تہران میں حماس سربراہ کی شہادت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل اور غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی حملوں سے کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ ترکی کے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ نیتن یاہو کو امن میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس موقع پر دیگر ممالک پر بھی زور دیا گیا کہ اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں، کیونکہ اگر اسرائیل کو نہ روکا گیا تو اس خطے میں مزید بڑے تنازعات کا سامنا ہوگا۔ روس کے وزارت خارجہ کے ایک نمائندے نے کہا ہے کہ یہ ایک ناقابل قبول سیاسی قتل ہے، یہ خطے میں موجود تناؤ میں مزید اضافہ کرے گا۔ اس حوالے سے کی جانے والی جنگ بندی کی کوششیں بھی دم توڑ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ ہم ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کس طرح ایک ملک میں گھس کر تباہی مچا سکتا ہے، کس طرح ایک ملک میں گھس کر اس کے اہم ترین لیڈر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ چین اور بہت بڑی طاقت اب ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اسرائیل کو ناکو چمائیں گی اور اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کسی ملک سے پالا پڑا ہے۔